بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ناصر نقوی صاحب. آخرکار ناصر صاحب، پنجاب نون لیگ کے ہاتھ سے گیا. بہت بڑی وکٹ جو سی ہے وہ عمران خان نے اڑا دی ہے نون لیگ کی. یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے ساتھ ایسا بھی ہوگا. لاہور چھوڑ دیں، یہ ضمنی الیکشن میں آپ دیکھ لیں کہ پورے پنجاب میں دیہاتوں میں بھی ووٹ اس کو ڈلا ہے، تو اس کا مطلب اب وہ چینج آ رہا ہے. دوسرا سوال میرا، دونوں سوال لے لیں پھر اس کا آپ کمپلیٹ جواب دیجیے گا. انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ زرداری اب میں تیرے پاس آ رہا ہوں لاڑکانہ سندھ، اب اپنے سندھ کو بچا سکتا ہے، کراچی کو بچا سکتا ہے تو بچا لے. کیا کہیں گے سر اس پہ؟ دیکھیں، غلط فہمی اور خوش فہمی میں بالکل ایک باریک سی لکیر کا فرق ہے. دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہیں. انسان کو نہ اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھنا چاہیے اور نہ ہی کوئی ادنا سمجھنا چاہیے. احساس کمتری اور احساس برتری دونوں چیزیں بیماریاں ہیں. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہو گیا جی. لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ سیاسی ہے؟ نہ، سیاسی بحران ابھی تک مکمل نہیں ہوا. یہ 4 دن کی چاندنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک سسٹم ہے. کیونکہ آپ یہ سوچیں، کچھ ناقابت اندیش سوچنے کی بات یہ ہے، اور ان کی نہیں ہے، ان دونوں کی، ان دونوں پارٹیوں کی نہیں ہے، پورے پاکستان کی سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے آرمی کو گالیاں ڈلوا دیں، آپ نے عدلیہ کو گالیاں ڈلوا دیں، آپ نے پارلیمنٹ کو گالیاں ڈلوا دیں، آپ نے صحافت کی ایسی تیسی کر دی، سارے ادارے ٹوٹ گئے. تو پاکستان کو لے جانا کہاں چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں جس کی برتری ہے اس کو ملنی چاہیے، لیکن ایک ہی معاہدے پر، ایک ہی مقدمے پر 2 فیصلے جو ہے نا، یہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ جو پاکستان بار کونسل کے جو ہے، سپریم کورٹ بار کونسل کے صدر احسن بون، انہوں نے بھی کہا، 4 سابق صدور نے بھی کہا، اور انہوں نے بھی کہا، سابق ملٹری کے جو افسران ہیں، جرنیل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت ٹھیک ہیں، یہ کہتے ہیں یہ بہت ٹھیک ہیں. جب یہ لڑائیاں اس طرح چل گئی تو پتہ نہیں لگ رہا ابھی تک. پوری قوم کو چاہیے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے. آپ کو یہ دیکھیں کہ ایک دوسرے پہ برتری، میں نے پچھلے بھی کل پرسوں جو آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا اس میں کہا تھا ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. آپ زرداری پہ الزام لگائیں، آپ نواز شریف پہ الزام لگائیں، آپ پرویز الہی پہ الزام لگائیں، آپ عمران خان پہ نظر آئیں، جس پہ مرضی لگائیں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ معاشی بحران کی بات کہاں گئی؟ نہ حکومت کچھ کر سک رہی ہے، نہ ان لوگوں نے کوئی کردار ادا کیا، نہ معیشت کے معاملے پہ بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار ہیں. تو پاکستان کے 2 کروڑ، پاکستان کے 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سیاسی ہوں گے، لیکن باقی تو خاموش اکثریت ہے. اس خاموش اکثریت کو آپ کیا صلہ دے رہے ہیں، کیا سزا دے رہے ہیں؟ پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ، 12 کروڑ سے زیادہ کی آبادی رکھنے والا، اس کا والی وارث ہی کوئی نہیں تھا. اب تو آگے چیزیں نہیں، 4 مہینے سے نہیں تھا، ابھی بھی نہیں ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جہاں گورنر پنجاب نے، دیکھیں نا، پہلے گورنر پنجاب نے حلف لینے سے انکار کیا حمزہ شہباز کا، اب گورنر پنجاب ان کا ہے تو انہوں نے حلف کا انکار کیا پرویز الہی کا. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ معاملات صحیح ہیں؟ لیکن آپ اس بھائی یہ 4 دن کی چاندنی ہے. پیچھے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو مقتدرہ قوتیں ہیں، وہ اپنا کام دکھا رہی ہیں، اور کس کے اشارے پہ دکھا رہی ہیں؟ ہاتھ ہم نے وہ پکڑنا ہے. سر جی، آپ کل کے فیصلے کی شاباشی نہیں دیں گے ججوں کو کہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی لائن چھوڑی نہیں کہ اس کو بالکل نہیں دیں گے، بالکل نہیں دیں گے. اس لیے قاسم صاحب، آپ جو ہے نا، پتہ نہیں کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا اپنا نظریہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹی سی عدالت میں اگر جج کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے، تو جج اسی وقت لکھ دیتا ہے، مقدمہ کسی اور جگہ ٹرانسفر کر دیتا ہے. یہاں تو ڈائریکٹ عرفان قادر نے تکرار کی ہے، بدتمیزی کی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے جاؤ. بھائی کوئی تو اپنی وہ جو کہتے ہیں عزت، اس سے آگے کہاں جانا تھا انہوں نے سر؟ وہ کہتے تھے جی فل بینچ بناؤ، آگے چھٹی ہیں، جج پاکستان میں یہ کوئی نہیں، یہ کوئی حل نہیں ہے. 2 مہینے اور لوارس ہو جانا تھا. نہیں، دیکھیں، سپریم کورٹ رات 12 بجے کھلی، لوگوں نے اعتراض کیا. ہائی کورٹ اسلام آباد رات کھلی، لوگوں نے باتیں کی. یہاں ہائی کورٹ رات کو کھلی، رجسٹری کھلی لاہور میں، یہ پرویز الہی کی درخواست لینے لوگوں نے باتیں کی. باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، باتوں کو چھوڑ دیں. کوئی اصول ہونا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں آپ مجھ پہ بد اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ جائیں. بنتا ہے 5 رکنی بینچ تو ٹھیک ہے، نہیں بنتا تو نہ بنے. فل بینچ بن سکتا ہے. چھٹیاں اگر جج اویلیبل ہوں گے تو بن جائے گا، نہیں ہوگا تو ستمبر میں بنے گا. اتنی جلدی کیا تھے؟ کیا مسئلے مسائل تھے؟ انہوں نے اپنی عزت نہیں بچائی. سر ابھی جو آپ اپنی عزت نہیں بچائی. رات 2 بجے عدالت یہ کہہ رہا ہے، عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آج ان کا حلف 11:30 بجے ہونا چاہیے. رات 12 بجے آج چینج ہو گیا، 2 بجے حلف ہوا.
جی کون سی تو وہ قیامتیں کیا کرتے ہیں جی؟ کون لاہور سی سے پھر قیامتیں؟ اسلام آباد نہیں جانا کیا تھا۔ کرتے جو آپ جس کے میتی ہوں گے اس کے لیے آپ کا کیا کرتے نہیں ہمیتی مطلب یہ نہیں ہے عدالت کری ہے آج کا لفظ عدالت کری آج وہ جو رات 12 بجے عدالت کھلی تھی نا سپریم کورٹ وہ اسی لیے کھلی تھی 12 بجے سر اس سے تو وہ آج پہ فیصلہ ہونا تھا یہاں آج پہ نہیں ہوا ہر دوسرے دن ہوا انہی نے بھی اپنا توہین عدالت کی ہے کہ ایک دن میں جس دن وہ کہہ رہا ہے کہ آج حلف ہونا چاہیے آج حلف نہیں ہوا نہیں ہوا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو کیا بات کر رہے ہیں آپ بات یہ ہے کہ ہمارا تماشا بنا دیا گیا ہے ہم سیاسی استحکام ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم معاشی استحکام ختم کر دیا ہم نے اور معاشی استحکام جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہمارے جتنی بے روزگاری جتنی مہنگائی جتنا رونا پٹنا ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے ایک دوسرے کو فتح کرنے کے لیے صرف لگے اپنی سیٹوں کا ایک دوسرے کو فتح کریں یہ بس یہ دیکھیں مت دیکھیں کہ تحریک انصاف کون ہے مت دیکھیں نون لیگ کون ہے مت دیکھیں پیپلز پارٹی کون ہے مت دیکھیں مولوی صاحب کون ہے آپ یہ دیکھیں مملکت کے لیے کیا ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ قوم کے لیے کیا ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ عام آدمی کے لیے کیا ہو رہا ہے عام آدمی پریشانی تھا کیا بنے گا اس کا 250 پہ چلا گیا ہے کاروبار بند ہو چکے ہیں لاہور کے یہ تو ہم اور آپ باتیں کر رہے ہیں نا ابھی جو ٹیکس لگا بجلی پہ بجلی بڑھائی ہے اوپر تاجر برادری نے کہا جو اسپیشل ٹیکس لگا ہے انہیں کہ ہم کیسے دیں گے ایک جملہ میں تاجروں پہ بھی بولنا چاہتا ہوں اس ٹنیور میں نے نہیں دیکھا کہ تاجروں پہ جتنی مرضی مہنگائی ہو کوئی ایک سڑک پہ آ کے کسی نے احتجاج کی ہو کسی نے ہڑتال کی کال دی ہو ان کے تو کہتے ہیں زبانیں نکل گئی ہیں میرا خیال دیکھیں آپ کہہ سکتے یا ان کے پاس پیسہ رات جو زیادہ ہے تاجروں میں نے جو بات کی ہے کہ جو ٹیکس لگا اس پہ رات تاجروں نے بڑی پریس کانفرنس کی ہے اور احتجاج کیا ہے پریس کانفرنس کی رہ گئے ہیں سر مڑا کہ چلے گا نا کم تو یہ نا سمجھو اینڈ ہوئے گا جب آپ ظلم کی انتہا کر دیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ سڑکوں پہ نہیں آئیں سر گے یہ ظلم نہیں ہے نہیں تو ظلم ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم سڑکوں پہ آئیں پیٹرول گے کہاں چلا وہ گیا کہہ رہے ہیں ہم بجلی سڑکوں پہ کہاں آئیں چلے گے گی؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم سڑکوں کب پہ آئیں گے یہ میرا آپ کا سوال نہیں ہے یہ ان کا سوال ہے ان کی کمیونٹی نے ان کا گریبان پکڑنا ہے کہ بھائی کب آؤ گے وعدے بھائی تو حکومت بھی یہی کر رہی ہے آپ بھی یہی کر رہے ہیں سیاستدان بھی یہی کر رہے ہیں تو سیاست ہم سے کیوں کر رہے ہیں آپ ٹائم کی کمی ہے اگلی صورتحال سیاست کی کیا دیکھ رہے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ معذرت کے ساتھ اللہ کرے پرویز الہی کی حکومت چلے اور استحکام آئے سیاسی لیکن پنجاب بڑا صوبہ ہے اور اگر پنجاب میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو یہ چاند ماری پنجاب سے وفاق تک پہنچے گی یہ چنگاری وفاق تک پہنچے گی اور پورا سسٹم جو ہے میں تو کہتا ہوں سیاسی ڈھانچہ تباہ ہو گیا کلیپس ہو گیا لہٰذا اب پرویز الہی آ تو گئے ہیں لیکن ان کا بھی بہت بڑا امتحان ہے ابھی انہیں کابینہ بنانی ہے دوسرے مسائل آپ یہ دیکھیں کہ انہیں حلف اٹھانے سے پہلے محمد خان بھٹی کو جو ہے اپنا پرنسپل سیکرٹری بنا دیا دوسری چیزیں کر دی تو ان چیزوں میں محتاط رویہ اختیار کرنا پڑے گا ورنہ ان کی بھی 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات جی ناظرین 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات جی ناظرین سنا آپ نے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار کی گفتگو کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اللہ نگہبان